اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اس حصہ گرامر کی جانب جو نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم نے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مادہ کیسے معلوم کرتے ہیں اور اس مادے کا وزن کیا ہے، پیٹرن کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مادہ وہ 3 حرف ہوتے ہیں جن کا ہم نے نام رکھا تھا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. یہ ایسے 3 حرف ہوتے ہیں جو روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، اور جب یہ فا عین لام کسی بھی شیپ میں چلے جائیں یہ قائم رہتے ہیں، البتہ آگے پیچھے ان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے. کمی آخر پہ ایک ہم سمجھیں کہ جہاں کمی ہوتی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر اصلی حروف کون کون سے ہیں؟ فا، سین، دال. فا کلمہ کیا ہو گیا؟ فا. عین کلمہ سین. اور دال کون سا ہو گیا؟ لام کلمہ. آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے کون سے ہیں؟ صاد، لام، ہا. یعنی فا کلمہ صاد ہے اور عین کلمہ لام ہے اور ہا لام کلمہ ہے. فعال صلاح، یوں ہو جائے گا صلاح، اور یہ بن جائے گا فسادہ، فسادہ. یہ وزن ہوگا. اب ہم ان کی مختلف شکلیں لکھ کے آپ ریویژن کر لیتے ہیں تھوڑی سی. مثلا میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے فسادہ. اب یہ جو مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ اسی لفظ کی ہیں جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حروف اصلی کیا ہیں؟ فا، سین، اور اس میں بھی فا، سین، دال. لیکن فرق کیا ہے؟ اس میں پہلے نمبر پر یہ، دوسرے نمبر پر سین، تیسرے نمبر پر دال. یہاں فا کہاں چلی گئی ہے؟ دوسرے نمبر پہ. اضافہ کیا ہو گیا؟ یا کا. اس کے اندر کیا اضافہ ہوا؟ الف کا. اور یہ 3 حرف ہمارے ہو گئے. اس کے اندر میم، فا کلمہ، پھر عین کلمہ، پھر واو کا اضافہ اور پھر لام کلمہ آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں اس میں کس کا اضافہ ہوا؟ الف کا. آگے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس میں دیکھیں میم کا اضافہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. تو دیکھیں اضافے کو ہم جمع کریں تو کون سے حروف آ رہے ہیں اضافے میں؟ یا، الف، میم، واو یا مو. اس کا مجموعہ ہو گیا. یہ 4 حرف ہمارے یہاں تک مزید آ رہے ہیں. یا مو، یا، الف، میم، واو. یہاں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تا آ رہی ہے اضافی. تو تا بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے اندر کیا اضافہ ہمارے پاس ہے؟ تفسدو. لا تو ویسے نفی کا ہے نا، اس میں تا کا اضافہ ہو گیا اور اس میں واو کا اور الف کا. گویا یہ 2 اضافے اس کے اندر آ رہے ہیں، باقی فاسدہ ہے. ہم اس کو تا کو بھی اس میں اضافہ کر لیتے ہیں تو یا موت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ یا موت یاد رکھ لیں کہ یہ اضافی حروف ہوا کرتے ہیں. جب بھی آپ گردان کریں گے تو یہ چیزیں اضافہ، البتہ ان کا اضافہ کرنے کے بھی اصول ہیں، ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتے. جب آئے گا الف زیادہ تو وہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے. میم زیادہ آئے گی تو شروع میں آئے گی، واو زیادہ آئے گی تو سیکنڈ لاسٹ میں آئے گی، لام کلمہ سے پہلے. یہاں الف شروع میں آئے گا تو اور معنی آتا ہے، بعد میں آئے گا تو اور معنی پیدا ہوتا ہے. یہاں میم جب آئے گی تو شروع میں آئے گی، درمیان میں، آخر میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں آج ہم نے سیکھا کہ حروف اصلی میں مادہ کے اندر کیا کیا اضافے ہوتے ہیں، کن کن حرفوں کے اضافے ہوتے ہیں. اب ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ ان اضافوں کا معنی کیا بنتا ہے، معنی میں اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے شکلیں لکھی ہوئی ہیں یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ فاعل کا مفہوم دے رہا ہے، یہ مفعول کا دے رہا ہے. فاسدہ، فاسدہ کا معنی خراب ہو گیا، فاسدہ معنی خراب، اور یف سے تو وہ خراب ہوتا ہے،
فاسد خراب کرتا ہے، وہ کرتا ہے کریں گے تو پھر ہم شروع میں پیش لگائیں گے، یفسدو بنے گا. یہ تھوڑا سی تبدیلی ہے، وہ اگلے سٹیپ پہ کر لیں گے انشاءاللہ. یفسدو وہ خراب ہوتا ہے، اور فاسد خراب ہونے والا، کرنے والا نہیں. خراب کہتے ہیں نماز فاسد ہو گئی ہے، یعنی نماز خراب کر نہیں گئی، خراب ہو گئی ہے. اور مفسود خراب شدہ، کرنے والا نہیں. مقتول کیا ہوتا ہے؟ قتل شدہ. مقتول اور مجروح زخمی، زخم شدہ. ٹھیک ہے. اس طرح مفسود خراب شدہ، اور افسد زیادہ خراب ہونے والا. افسد میں نے بہت زیادہ خراب، اور مفسد خراب ہونے کی جگہ. تو دیکھیں یہ جو ہم نے اضافے کیے ہیں یہ فضول نہیں ہے، یہ ہم نے اضافہ کر کے نئے نئے معنی پیدا کر لیے، نئے نئے معنی پیدا کر لیے. اب میں اس کے معنی لکھ دیتا ہوں. فسدہ خراب ہو گیا، خرابی کی جگہ یا وقت. جب میم شروع میں آ جائے اسی انداز سے زیر زبر لگ جائیں، وہ جگہ یا وقت کا مفہوم دیتا ہے. سب میں پہلے لفظ پہ زبر، ان سب میں پہلے لفظ پہ زبر ہے واقعتاً، ایسا ہی ہے. ایک خاص ترکیب ہے. ہاں یہ خاص ترتیب ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے تفصیل میں انشاءاللہ آگے جا کے. ابھی میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج کا سبق ہے نا، سبق نمبر 29. ہم اس کو لیں گے، اس کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے. بہرحال آپ فوڈ فار تھاٹ آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ آپ زیادہ خراب، زیادہ خراب، زیادہ خراب، جو زیادہ ہی خراب ہو گیا نا وہ افسد. ٹھیک ہے. یہ ہونے والا، یہ سمجھو کہ آپ یہ انٹرانزٹیو ہے، لازم ہے، خود ہو گیا ہے. اگر ہم نے کر دیا نا اس کو افسد فعل کے طور پہ لے آئے، لیکن ابھی میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو چونکہ آپ مسئلہ ہے. یہ باب افعال میں لے جائیں تو اس کا مطلب خراب کر دیا. اگر اس کو ورب کے طور پر لیں، یہاں یہ اسم ہے، یاد رکھیں اس کے اندر صرف یہ دو فعل ہیں، باقی سارے اسم ہیں، باقی سارے اسم ہیں. یہ دو فعل ہیں. اگر اس کو فعل بنائیں گے تو ایک اور باب ہے، یہ ایک اور پیٹرن ہے، وہ بن جائے گا. تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے خراب کیا. فاسدہ خود خراب ہوا، اور افسدہ دوسرے کو خراب کر دیا. اور اس کا مضارع پتہ کیا آتا ہے؟ اس کا مضارع آئے گا یفسدو. اس کو ہم پھر یفسدو پڑھیں گے. یہی یفسدو آ کے تفسدو ہے. یہاں جو کہتے ہیں نا خرابی پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا، تو لا تفسدو تم خرابی پیدا نہ کرو. تو یہ باب افعال کی وجہ سے ہے. اب آپ کتنا سمجھے ہیں؟ چلیں الحمدللہ. تفسدو بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ آگے گردان میں تو ہوگا، وہ آگے گردان میں ہوگا. ابھی ہم فعل ماضی کی گردان کریں گے انشاءاللہ. یہ مذکر کے لیے آ رہا ہے، یہ مؤنث کے لیے سیٹ ہے، یہ سیٹ پھر مذکر کا ہے، یہ سیٹ پھر مؤنث کا ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کا ہے. میں اور ہم، تو ویسے اردو میں بھی ہم فعل کے اندر تبدیلی تھوڑی سی کر کے وہ فرق کرتے ہیں. میں آئی، میں آیا، میں تو میں ہی ہیں. اچھا فسدہ، فسدہ کا معنی خراب ہوا. کون؟ یہ پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے ہوا. ہوا و فسدہ، وہ خراب ہوا. اب پتہ چل گیا. اچھا اگر ہم کہنا چاہیں کہ دو خراب ہوئے تو پھر اس کے آگے صرف ایک الف بڑھا دیں ہم، فسدہ. کیا معنی ہو جائے گا؟ دو. جیسے آپ نے اسم کو تثنیہ بناتے ہوئے کہا تھا نا، مثلا صالح ہے تو صالحان لگا دیا تھا، الف نو لگا دیا تھا. یہ ماضی کے اندر صرف الف لگے گا، ماضی کے اندر تثنیہ کے لیے الف لگے گا. آگے جمع بنانا ہو تو پھر کیا لگے گا؟ فسدو. لیکن آگے ہم الف بھی ایک لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو واو ہے یہ جمع کا ہے، اس کا اپنا حصہ نہیں. ٹھیک ہے. آگے جو مؤنث کے لیے
اسم میں کیا نشانی آپ لوگوں نے پڑھی تھی مؤنث کی؟ مثلا صالحن ہے، اس کی مؤنث کیا آئے گا؟ صالحہ. یہ تا یہاں بھی لگے گی لیکن گول نہیں، یہ لمبی لگے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ مٹھی کھل جائے گی، فاسدت. لیکن اس تا پہ جزم آئے گی. فاسدت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ خراب ہوئی. وہ خراب ہوئی. اور اسی کو اگر تسنیہ بنائیں وہ دو خراب ہوئی تو پھر فاسدہ تا. جیسے قرآن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس آسمان و زمین میں کئی الہ ہوتے سوائے اللہ کے تو یہ دونوں ہی زمین و آسمان خراب ہو جاتے. فسدتا. آگے جمع بنانے کے لیے اب کیا کریں گے؟ ایک نون کا اضافہ کریں گے، فسدنا. کیا آ جائے گا؟ فسدنا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو بھی اضافے ہوئے ہیں پیچھے زبریں موجود ہیں. یہاں پیش ہے چونکہ واو کے پہلے پیش پڑھنا ہی آسان ہے، ٹھیک ہے. باقی سب میں زبریں ہیں لیکن یہاں جزم ہے، اور یہاں تک باقی ساری جزم چلے گی، ٹھیک ہے. اس میں دال پہ جزم لگا کے یہی لگاتے جاؤ، اس کی ان 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 ہٹا دو تو کیا آ جائے گا؟ فسد. یہ تا لگا دو، تا، اور یہی فساد لگا دیا، آگے کیا لگ جائے گا؟ تما. اگر یہ یاد ہوگی تو یہ گردان بھی سمجھو آپ کو بنانی آ گئی. یہاں کیا جائے گا؟ فساد. یہاں تم لگا دو، یہاں کیا آئے گا؟ فساد. لیکن یاد رکھیں یہاں جزم آئے گی. یہ اس پانچویں چھٹے سیغے سے جزم شروع ہو رہی ہے. فساد تی، تو خراب ہوئی، اور تم دو خراب ہوئی. فساد تم آ لگ جائے گا، ان ہٹا دیں اس ضمیر سے اور یہی آگے لگا دیں. آگے کیا آ جائے گا؟ فساد تننا. اور یہاں کیا آئے گا؟ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا فساد نا، جو میں نے بتایا، لیکن ہم یہاں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، یہ کریں گے فساد تو. یہاں کیا کریں گے؟ فساد تو. اور یہ جو نا ہے یہ بعد میں لگے گا، جمع کے لیے آ جائے گا. فساد نا، یہ نا جمع کے لیے آ جائے گا آخر پہ، اور واحد کے لیے تو لگتا ہے فعل کے اندر. گردان کے فسادہ فسادہ فسادو، میرے پیچھے پڑھیں، فسادہ فسادہ فسادو، اشارہ کر کے فسادہ فسادہ فسادو، فسادت فسادتا فسادنا، فسدتا فسدتما فسدتم، فسدتی فسدتما فسدتن، فسدتو فسدنا فسدنا. دو کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی، ٹھیک ہے. وہ خراب ہوا، وہ دو خراب ہوئے، وہ سب خراب ہوئے، وہ خراب ہوئی، وہ دو خراب ہوئیں، وہ سب خراب ہوئیں. تو خراب ہوا، تم دو خراب ہو گئے، تم سب خراب ہو گئے. تو خراب ہوئی، تم دو خراب ہوئیں، تم سب خراب ہوئیں. میں خراب ہوا، ہم خراب ہوئے. اللہ خیر ہی کرے. جی تجوید کا کوشچن ہے لیکن ضمیر کے بارے میں کہ اس میں جب نون ساکن آتا ہے تو اس پہ رکنا ہے یا نہیں، کیونکہ انا بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تیزی سے ہی پڑھ رہے ہیں، الف کو کھینچ نہیں رہے، انا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ والے رول نہیں اپلائی ہوں گے؟ نون ساکن پہ بھی کیا رکیں گے کہ انسا پڑھیں گے یا نہیں؟ ان سب میں جب ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے تجوید کا یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جاتے ہیں، خا جی، پھر ہم اس پر نہیں رکیں گے، یعنی اس کا گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. 2 حرف اور بھی ہیں، لام اور را، اس وقت نون کو سرے سے پڑھیں گے ہی نہیں. مرا، ملا. اور ایک حرف ہے، ہاں باقی تمام یہ 8 حروف اگر نون ساکن کے بعد آ جائیں تو آواز ناک سے لمبی نہیں ہوگی، مختصر ہوگی یا بالکل ختم ہو جائے گی. ان میں مختصر ہو جائے گی 6 میں، اور اس میں بالکل ختم ہو جائے گی.
बाकी जो भी हर्फ आ जाए सिवाय अलिफ के, बाकी जो भी हर्फ आ जाए नून साकिन के बाद सिवाय अलिफ के, यहाँ ता आ रही है ना बार बार, तो यहाँ आवाज लंबी होगी। आंता आंतुम आंतुम। तो यह कुरान पढ़ने के लिए, आम गुफ्तगू के लिए अगर इस तरह करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे आप बात समझाते समझाते, तब तक तो चादर को आग लग चुकी होगी। अना कुरान में भी आएगा तो अना जब आएगा ना, दूसरा सवाल था कि अना को हम लंबा करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये अना ज़मीर ऐसी है, ज़मीर का जब ये ज़मीर का हिस्सा हो, नून ज़बर अलिफ ना, तो उस वक्त इसकी आवाज़ लंबी नहीं होगी, यहाँ मद नहीं होगी, कुरान में भी नहीं होगी। हाँ यहाँ हो जाएगी फसादना। अगर इसको यहाँ नहीं लंबा करेंगे तो फिर इसमें और इसमें फर्क नहीं रहेगा। फसादना, फसादना सुनने वाला समझेगा कि ये औरतों की बात कर रहा है या हमारी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे अना, तो ये इसमें अरब लोग इसको लंबा नहीं करते, हम यहाँ मद नहीं करेंगे। तो अब गर्दान अगर करनी हो, कोई भी 3 हर्फ ले ले, तो ये इजाफे याद करें, अलिफ वाव अलिफ ता साकिन ता अलिफ नून ता तुमातुम ती तुमातुन्ना तू ना, ता तुमातुम ती तुमातुन्ना तू ना। कहें बोला एक दफा, ती तुमातुन्ना तू ना तू ना तू ना, ता तुमातुम ती तुमातुन्ना तू ना। और ऊपर ये 6 और 5 और अलामतें हैं, अलिफ वाव अलिफ ता साकिन ता ना, ठीक है। इसको आप जिस 3 हरफों के बाद भी लगाते जाएं इसी जेर ज़बरों की तरतीब से, आप माजी हजारों गर्दाने बना सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में, अगले लेक्चर में इसकी मजीद मशक़ आएगी इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सूरह असर पढ़ लें।